یہ عشاء سفر کے مجالس 7ویں مجلس ہے میری، 7th، اور آج کی مجلس بھی میں نے اسی سورہ مبارک کے کوثر سے شروع کیا۔ اس لیے شروع کیا کہ آج ایک ایسے امام کی ولادت ہے جو سلسلہ امامت کا اللہ کے رسول کا 7واں وارث ہے، جو سلسلہ امامت کا باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ خاندان اہل بیت میں 2 باب الحوائج گزرے۔ پہلا باب الحوائج ہمارا مولا ابو الفضل العباس کو کہتے ہیں۔ اماموں میں ہر امام باب الحوائج ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے۔ اللہ 14 معصومین سارے کے سارے باب الحوائج ہیں۔ باب المراد ہے ان کی دروازے پہ حاجات کو پورا ہونے والے دروازے، مرادوں کو پورا ہونے والے دروازے، سارے 14 معصومین، لیکن اس امام کو باب الحوائج بولتے ہیں ان کے دروازے کو۔ آپ جب جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرو۔ کاظمین میں مولا کا روضہ ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج یا باب المراد، یہ مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ تو آج کی مجلس مصعب بن جعفر کی ہوگی۔ یہ ماہ سفر میں 7 سفر 128 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تھوڑا سا میں بریف کروں کہ مولا کی زندگی، مولا کا زمانہ، اور آج امام ہی پہ ہوگا، امام ہی کی زندگی کے اوپر ہوگا۔ جو ٹاپک ہے وہی ٹاپک ہے ہیومن ایکسیلنس ان دا لائٹ آف سیرت المعصومین۔ تو آج 7ویں امام کی سیرت کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس سے لیں گے کہ ہم آج کے دور میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دا سیرت آف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لاکھوں سلام میرے مظلوم امام پہ، بڑا مظلوم امام ہے۔ آپ کی ولادت 7 سفر 128 ہجری اور آپ کی شہادت 25 سفر 25 سفر 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ٹوٹل آپ کی زندگی 55 ایئرس کی تھی، اور آپ کا جو قاتل تھا جس نے میرے مولا کو زہر سے شہید کیا تھا اس کا نام ہارون رشید تھا۔ یہ بنی عباس کا بڑا ظالم حاکم تھا کہ جس نے، تقریر آگے بڑھے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا ظلم کیا شیعہ حیدر کرار کے اوپر۔ بہرحال آپ کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے، اور آپ کے والد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 7ویں امام کا زمانہ بہت ہی ظلم کا زمانہ جس کو بول سکتے ہیں، بنی عباس کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے، یہ گولڈن ایرا پیریڈ ہے۔ منصور دوانقی، پھر ہارون کے بعد پھر مامون، یہ متوکل، معتصم، یہ سارے جو حکمران تھے یہ سارے وہ ظالمین تھے کہ جنہوں نے خاندان اہل بیت کے امام کے اولاد کو چن چن کے شہید کیا۔ 7واں امام یہ واحد امام ہے دوستو، یہ واحد امام ہے کہ جس کو ایک ہی سٹریچ میں بڑی آسانی سے یہ جملہ بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے، ایک ہی سٹریچ میں 14 برس 14 ایئرس میرا مولا زندان میں رہا۔ قید بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، میں بڑی آسانی سے بول رہا، وہ آپ بڑی آسانی سے سن رہے کہ ایک ہی سٹریچ میں کئی مرتبہ آپ کو ظالم نے قید کیا، لیکن لاسٹ میں ایک ہی سٹریچ میں 14 ایئرس تک ایک ہی سٹریچ میں میرا مولا زندان میں رہا۔ لیکن وہاں پہ بھی رہ کر امام نے شیعت کو ایسے مضبوط کیا، شیعت کو ایسا مستحکم کیا کہ اس کے بعد مامون کو جبرن مجبوراً اب امام کے فرزند امام علی رضا غریب الغربا کو اپنا ولیعہد بنانا پڑا۔ شیعت کو مضبوط کیا میرے مولا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ آپ کا نام موسیٰ تھا اور آپ کے کئی القاب ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور سب سے جو مشہور القاب ہے وہ کاظم ہے۔ کاظم کے معنی صبر کرنا، کاظم کے معنی غصے کو پی جانا، مطلب غصہ آئے بھی تو اس کو پی جانا، بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ غصے کے گھونٹ کو پینا یہ اجر عظیم ہے۔ اللہ کا رسول کہتا مجھے وہ 2 گھونٹ بہت پسند ہے، جو غصہ آئے اور اس کو صبر کے ساتھ پی لے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانے میں اتنے ظلم ہوئے تھے، ایسے ایسے ظلم ہوئے، اور آپ کی اولاد میں 35 اولاد آپ کی بتائی جاتی۔ ڈیفرنٹ روایتیں ہیں،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو ایک جنرل ایک سکیچ کھینچ رہا امام کی زندگی کا کہ آپ کی والدہ کا نام آ گیا, آپ کی ولادت, آپ کی شہادت آپ کی بغداد میں ہوتی ہے. آج بھی میرے مولا کا بڑا شاندار روضہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اور اسی روضے کے اندر امام محمد تقی جواد علیہ السلام, آپ کے پوتے, آپ کے گرینڈ سن, غریب امام کے بیٹے, دادا اور پوتے ایک ہی ساتھ دفن ہیں. بڑی بڑی زبردست جگہ. دوستو دعاؤں کی قبولیت کی. انشاءاللہ آج میرے مولا کا ایک عمل بھی بتاؤں گا, مولا کی کچھ دعا بھی بتاؤں گا کہ مولا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے. امام مسیح کاظم علیہ السلام کی اگر زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا علم ہے, آپ کا صبر ہے, آپ کا وزڈم ہے, آپ کی عبادتیں ہیں, ایسی عبادتیں اس حالت میں امام نے ایسی بات اور ایسی تبلیغ کی ہے ایسے زمانے میں. یہ وہ پیریڈ ہے ہارون کا کہ جس زمانے میں گناہ بالکل آرام سے لوگ کر رہے تھے. سب سے زیادہ جو کثیر تعداد میں لوگ بغداد میں آتے تھے اس وقت کا بغداد آج کا بڑے بڑے جو ویسٹ کی سٹیز ہیں ویسا بغداد تھا. ہر چیز اوپن ہو گئی تھی. یزید کے بعد اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو یہ وہ ظالم ہے کہ 14 سال اس امام کو زندان میں رکھتا ہے. اور ایسا زندان تھا کہ بہت ہی چھوٹا, اگر امام بیٹھ جائیں تو کھڑے نہ ہو, کھڑے ہو تو بیٹھ نہیں سکتے. ایسے زندان میں جب وقت گزرنے لگا تو جو وہ کیا کرتا تھا, ہر وقت جو کیئر ٹیکر ہوتا تھا, زندان کا جو چیف ہوتا تھا, اس کو ظالم ترین شخص کو چیف بناتا تھا. اور کردار معصوم ایسا ہے کہ وہ مروب ہو جاتا اور امام کا چاہنے والا بن جاتا. تو ہارون ظالم اس کو بدلتے رہتا ہے. تو اسی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ زندان بان جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا, لیکن کردار امام, ساتویں امام کا وہ کردار, ساتویں امام کے وہ اخلاق, میں بار بار یہ جملہ بول رہا ان ہیومن ایکسیلنس میں کہ یہ چیز کو پہلے پیدا کرو. شارجہ کے اس امام بارگاہ علی رضا کے منبر سے بول رہا کہ ہر آدمی اپنے چیک کرے کہ میرے اخلاق کیسے. غفلت میں مت رہو, غفلت میں بالکل مت رہو, اگنورنس میں مت رہو کہ میرے تو بہت اچھے اخلاق ہیں. اگر میں یہ بول رہا کہ میرے اچھے ہیں تو اس کا مطلب میرے اچھے نہیں ہیں. دوسرے بولنا, میں اگر اتنی تعریف کرتا رہا کہ میں بولتا ارے نہیں میرے تو میں بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے, میرے اخلاق بہت اچھے, اگر یہ غفلت ہے تو امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ دعائے کمیل میں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے, کوئی بول سکتا جو رازوں سے واقف, جو نسلوں سے واقف ہے, جو جنریشن سے واقف ہے. صفین کی جنگ آپ کے سامنے, مالک اشتر کچھ سوچ رہے, ایک مالک اشتر کے دل میں خیال آیا اور مالک اشتر دوسری سائڈ پہ لڑے کہ میں 999 کو میں نے قتل کیا, امام علی نے 1000 کو قتل کیا. ایک کا ہی تو فرق ہے, ایک سائڈ پہ مالک ہے, ایک سائڈ پہ میرا مولا علی. لیکن مولا علی نے وہاں سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے قتل کر رہا تھا, جو میرے سامنے آ رہا تھا اس کی 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی مومن ہے تو چھوڑ دیتا. وہ علی کے جو نسلوں سے واقف ہے, وہ علی امام, وہ میرا مولا دعائے کمیل میں کیا بولتا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے, وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کین یو امیجن آپ, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلی چیز ساتویں امام کی زندگی کے اخلاق. میں نے اللہ کے رسول کے بھی بتائے, مولا ہر امام کے ہیں, لیکن ساتویں امام کی زندگی کا پہلا کہ جب زندان بان کے ٹیکر, دوستوں بہت بڑی بات ہے کہ ایک ظالم ترین دشمن ترین شخص کو ہارون بھیج رہا. ہارون کیسا ظالم, وہ جو بھیجتا تھا ایسے شخصیتوں کو بھیجتا تھا کہ جو ظلم میں ڈوبے ہوئے, جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر دے, مار دے, ان کے بس میں, لیکن اخلاق سے, کردار سے, ایسے پیارے اخلاق سے بات کرتے کہ وہ مرعوب ہو جاتا. ظالم دشمن آتا لیکن وہی بن کے چلا جاتا. تو ایسے اخلاق. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ خالی بیٹھ کے مجلس مت سنو, خالی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سن رہے, گھروں میں بیٹھ کے سن رہے, صوفاز پہ بیٹھ کے سن رہے, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سن رہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ آج ساتویں امام کی شہادت کی مجلس میں پہلے ہر انسان چیک کرے کہ اللہ میرے اخلاق کو صحیح کر دے, میرا بیہیویئر. اپنی زبان کو چیک کرو کہ آج صبح سے شام تک تم نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا, صبح سے شام تک کسی کو کچھ بڑی بات آواز سے تو بات نہیں کی, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم اپنی ماں سے اپنے باپ سے بڑی آواز سے بات کر گئے. اسی لیے ہر روز رات میں سونے سے پہلے جس سے سوری ٹو یور اللہ, سوری ٹو یور ماں. اگر ماں باپ گھر میں ہیں, میں اس چیزوں پہ بڑا سٹریس کر رہا اس لیے کہ آج کل کے حالات کو دیکھ کر بول رہا کہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے,
جس کی وجہ سے ہم ہزاروں رکعت نماز پڑھو. اتنی بڑی بات بول رہا, پڑھتے رہو, سجدے کرتے رہو, اور تمہارا بیہیویئر تمہارے پیرنٹس کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو کبھی تم ترقی نہیں کرو گے. اللہ پرابلمس میں لائے گا. تو سب سے پہلے چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے, اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کے بعد اپنی وائف کے ساتھ کیسا ہے, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ غفلت میں مت رہو گے یار میں تو نماز پڑھ رہا, میں تو روزے رکھ رہا, میں تو مجلسیں کر رہا اور میرے اخلاق تو بہت اچھے. What do you mean میں بول رہا میرے ہے, مجھے کیا معلوم میرے کیسے. امام علی بولے کہ اللہ وہ گناہ معاف کرتا ہے جس کا علم نہیں. ہم کو علم ہے, اس کا مطلب کوئی گناہ ایسے ہیں, اس کا مطلب کوئی گناہ ایسے ہیں کہ جس کی طرف مولا اشارہ کر رہے. مولا اپنے لیے نہیں بول رہے, خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھے. امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے. علی وہ کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی وہ کہ جس کی محبت واجب ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, کفر و نفاق ہے. علی کی محبت ایمان ہے. لیکن وہ میرا مولا اس طرح بول رہا تو اس لیے استغفار کرو, اس لیے سوری بولو. 24 گھنٹے میں کم از کم 100 مرتبہ تو بولو, ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز. آپ بولیں گے 100 ٹائمز سوری بولو, فور واٹ؟ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا فور واٹ, واٹ آئی ہیو ڈن, میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ ذہن سے نکالو. 7ویں امام کی مجلس میں بول رہا, امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا, شارجہ سے. یہ ذہن سے نکالو کہ میں کیوں بولوں, وائی شوڈ آئی سے. سب سے پہلے چیز استغفار کرنے سے تمہارا غرور ٹوٹے گا, تمہارا ایگو ٹوٹے گا. جو غرور میں بیٹھے ہوئے ہو نا, استغفار وہ نہیں کرتا جو جس کو تکبر رہتا. یاد رکھو, بڑی بات بولا میں, قرآن سے بول رہا. اللہ نے شیطان سے کیا کہا تھا, تو تکبر کرنے لگا, تو عالین میں سے ہو گیا. اس نے کیا کہا کہ میں تو آگ کا بڑا, میں کیوں کروں اس کو سجدہ. حکم الہی کا انکار غرور اور تکبر ہے. تو یہی ہے, اسی لیے معصومین نے کثرت سے استغفار کیا. 7ویں امام کی زندگی کا یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ بیہیویئر, سب سے پہلے تمہارا بیہیویئر اچھا ہونا. اگر آج یہ معاملہ صحیح ہو گیا, میں نے کل کی مجلس میں بولا, پرسوں کی مجلس, اس لیے کہ یہی مدر آف آل ڈیزیز ہے, مدر آف آل ڈیزیز ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان شارجہ, ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان دبئی, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب سیکیور رہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں آپ گرو کرتے رہیں, ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اپنے بیہیویئر کو, اپنی زبان کو صحیح کرو. آپ بولیں گے میں یہ نہیں بولتا کسی کی زبان خراب, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ کسی کوئی زبان میں تیز بات کرا, نہیں. میں بول رہا کہ اگر ہے تو چیک یور سیلف, اس کے لیے استغفار. اسی لیے بار بار کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سوری بول, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. ہماری زبان کو میٹھا کر دو. 7ویں امام کا وہ کردار, وہ ایسا کردار کہ وہ جو کیئر ٹیکر تھا. غور سے سننا, یہ 1 گھنٹے کی مجلس میں مولا کی سیرت آ بھی نہیں سکتی, مولا کی سیرت آ بھی نہیں سکتی 1 گھنٹے کی مجلس میں. اصل یہ غور سے سننا کہ پوری زندگی میں جب مولا کا کردار کو اس نے ایسا دیکھا تو اس نے کیا کیا, وہ کیئر ٹیکر نے یہ کہا امام کے پاس آ کے کہ مولا میرے بس میں ایک چیز ہے مولا, میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کو دوں. تو امام نے کہا کیا؟ کہ مولا یہ زندان کو دیکھ کے روتا ہوں, آپ اتنی مصیبت میں, اتنی تکلیف میں, مولا میرے اختیار میں ہے کہ میں ایک اور زندان ہے, بڑا ہے, روشن ہے, روشنی ہے, بڑا روم ہے, آپ کو میں وہاں موو کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے بڑا مشہور واقعہ ہے, اگر میں 7ویں امام کی مجلس پڑھوں یہ نہ پڑھوں تو مقصد پورا نہیں ہوگا. امام نے وہ روم میں, وہ زندان میں امام موو ہو گئے, وہ موو ہو گئے. بس 1 رات گزاری, دن گزار کے 1 رات گزاری, بس جسٹ 1 نائٹ. 1 رات بڑے روم میں. وہ یہ زندان ایسا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ نہیں سکتے, میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں, بیٹھ جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنا تنگ و تاریخ قید خانہ تھا. وہاں میرے مولا کو ظالم نے رکھا تھا, اور اس نے بڑے روم میں لے, جہاں تھوڑی ہوا بھی تھی, روشنی بھی تھی, کشادہ روم تھا. بس دوستو 1 رات گزارنے, پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا, میں یوتھ کے لیے بول رہا ہوں. 1 رات گزاری, جسٹ 1 نائٹ. صبح میں اس کو بلا کے کہا, اس زندان بان کو, اس کے ٹیکر کو جو چیف تھا, کہا کہ سن عبداللہ مجھے وہیں پہ پہنچا دے,
وہ شاک کہنے لگا مولا وہ زندان میں جائیے, یہاں کیا پرابلم ہے, یہاں تو اتنا اچھا کمرہ ہے. کہ امام نے کہا نہیں مجھے وہیں رکھ دے, میں وہیں بہتر ہوں. اس نے کہا مولا پلیز مولا میں وہاں پہ روتا ہوں, آپ کیسا ہے زندان, آپ یہ اتنا اچھا روم ہے, آپ یہاں رہے, کوئی مشکل نہیں مولا. آپ سنیں گے مولا کا جواب کیا تھا, why he wants to move from here to there. آپ سمجھے میری بات, کیوں موو کرنا, میں صرف یوتھ کے لیے بول رہا یہ جملہ کہ امام کیوں موو ہونا چاہ رہے تھے. اچھے روم میں کمفرٹ تھا, تھوڑا کمفرٹ, یہ نہیں بولا کمپلیٹ کمفرٹ, تھوڑا سا کمفرٹ تھا, اسی لیے موو ہونا چاہ رہے تھے کہ ہارون کا زمانہ ایسا ہے کہ اس کے زمانے میں میوزک اوپن ہو گئی تھی, جیسے آج ہے نا, آج کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس زمانے میں اسلامک گورنمنٹ میں ایک عجیب بات تھی کہ میوزک بالکل اوپن ہو گئی تھی, یعنی آرام سے لوگ جو ہے میوزک چلاتے تھے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ٹیلی فونز پہ میوزک ہے, اس زمانے میں ایک پرٹیکولر پلیس ہوتی. تو جہاں یہ زندان تھا اس کے اطراف میں بغداد میں سارے وہ گھر تھے جہاں پہ شام میں لوگ جمع ہوتے تھے, اور میں منبر کا تقدس سے زیادہ نہیں بول سکتا, جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ گانے چلتے تھے, سانگ چلتے, انڈین سانگ نہیں چلتے تھے, میں ایک بات بول رہا ہوں, وہ جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا میوزک, غنا جس کو دھوم کیا, دھوم سے آوازیں آتی. مولا نے کہا کہ مجھے یہ کانوں میں, میرے کانوں میں اس میوزک کی آواز ہے, پلیز 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 غور سے سنو. امام موسی کاظم علیہ السلام اس علی کا بیٹا کہ جس کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ تلوے سے تیر کھینچ لیا گیا, خدم میں تھرتھراہٹ کا, بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ رنگین کیوں ہے, اس علی کا بیٹا ہے. آخر سمجھ میں آیا میں نے کیا کہہ دیا. جب مولا کو جنگ میں پیر میں تیر لگ گیا تھا, تکلیف بہت تھی, اس زمانے میں پین کلرز نہیں ہوتے تھے, اینستھیسیا نہیں ہوتا تھا, تو مولا کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی نکالنے میں, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا, سرکار نے کہا تھا کہ جب علی سجدے میں چلے جائے نماز میں, اس وقت کھینچ لینا کچھ نہیں ہوگا. میرا مولا سجدے میں گیا, کھینچ لیا گیا تیر, تیر کھینچنے کے بعد استغراق کا یہ عالم تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ پلٹ کے کہا کہ نماز کے بعد یہ رنگین کیوں ہے, تو کہا گیا کہ آپ کا تیر نکل گیا, وہ اس علی کا بیٹا ہے. آپ کیا سمجھ لیں کہ مولا کا استغراق میں کوئی کمی ہے؟ نہیں, مولا یہ چاہ رہے, یہ میسج دے رہے کہ میں کانوں میں وہ آواز بھی نہیں سننا چاہتا. مولا کو کوئی ڈسٹربنس نہیں تھا, اس لیے کہ امام ہے, وہ استغراق کا وہ عالم ہے, اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو صرف اللہ ہی کے ہو کے رہ جاتے, ہماری طرح نہیں کہ کان بھی کھلے ہوئے, ناک بھی کھلی ہوئی, زبان بھی کھلی ہوئی, دماغ بھی کھلا ہوا. وہ صرف ڈیڈیکیشن, پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ, اس امام, اس علی کا بیٹا مصعب بن جعفر ہے. لیکن کیا کہا کہ مجھے اس چھوٹے سے زندان میں پہنچا دے, وہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں کانوں میں میوزک کی آواز. اور آج میوزک ہماری روح کی غذا ہے, روح کی غذا. میں کیا بولوں, میں شارجہ والوں کے لیے نہیں بول رہا, میں گلوبل میسج دے رہا امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے. شارجہ کے اس عشرے میں اگر میں میرے ساتھ امام کی مجلس پڑھوں اور مولا کی زندگی کے اس پہلو کو نہ پیش کروں, دیکھیے بڑا مشہور پہلو ہے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں پورا عشرہ پڑھ دوں اس کے اوپر انشاءاللہ. حالت یہ ہوئی کہ مولا تڑپ رہے, اور آج ہمارے پاس میوزک کتنے آرام سے, ہماری گیدرنگز دیکھو, ہماری پارٹیز دیکھو, ہماری شادیوں کی محفلیں دیکھو کہ کس انداز سے میوزک کے ساتھ ہم بڑے آرام کے ساتھ وہ کرتے. سب سے پہلی چیز میرے یوتھ کو بول رہا کہ پلیز میوزک, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میوزک سنتے, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, آئی ڈونٹ مین کہ کوئی سنتا ہے, علی والا ہوگا میوزک کیسے سنے گا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. لیکن اگر کوئی سنتا, آپ کو معلوم ہے بامبے میں آپ سے میرے خیال سے 7-8 سال پہلے, 9 سال پہلے گلستان کا اور ریزی کالج کا عشرے میں نے بڑی کثرت سے 1 دن یا 2 دن بولا تھا. اس کے بعد جو میسیجز لڑکیوں کے لڑکوں کے آئے کہ مولانا ہم نے 100 انڈین سانگز, 200 انڈین سانگز کو ڈیلیٹ کیا ہے, ریز کیا اپنے پاس, اینڈ وی ہیو اسٹاپ لسننگ میوزک. الحمدللہ 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 الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, شکر ہے. میں کہتا ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج کے مجلس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ فرام ناؤ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن اینی میوزک, تو آج کی میرے ساتھ امام کی مجلس کامیاب ہوگی. میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے سننے والوں کو کہ دوستو, امام موسی کاظم علیہ السلام کی اگر میں ولادت کی محفل پڑھا, مجلس پڑھا, تو کم از کم یہ کوئی ایک چیز تو آج میں اپنے مولا کی زندگی سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں.
کوئی ایک چیز تو اپنی لائف میں لے کر, میوزک جو لا لو تو میوزک نہیں سنوں گا یار. اگر جو بولتے ہیں نا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کوئی ایک چیز تو چھوڑ دو مولا کے لیے. اگر میں ایک چیز میں نہیں چھوڑا تو پھر میں کیا امام سے بات کر رہا ہوں؟ یہ تمہاری باب الحوائج ہے, یہ باب المراد ہے. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس امام کے واسطہ دے کر تم کیسی کیسی اپنی حاجات کو پورا کر سکتے. ہر امام کا واسطہ دے کے کر سکتے, خبر و فضا کا واسطہ دے کے کر سکتے. مولا تو مولا. اس امام کا کراچی والوں کے لیے بولا, کراچی والوں کے لیے بات نہیں. کراچی کے جو مومنین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں بدھ کا امام بارگاہ, بدھ کا امام بارگاہ موسیٰ بن جعفر کا وہاں عمل ہے. جو ادر دین کراچی پیپل ہے ان کے لیے بول رہا کہ اتنا مشہور امام بارگاہ آپ کراچی کے مومنین سے پوچھ رہے, کراچی کی خواتین سے پوچھ رہے, بدھ کے امام بارگاہ سے مشہور ہے کہ وہاں پہ امام مسیح کاظم علیہ السلام کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری تسبیح, صلوات اور تسبیح. اور اس امام کا اور ایک پہ ایک بدھ کو تم نیت کرو, عمل کرو, نیکسٹ بدھ تک تمہاری دعائیں قبول ہو. وہ بھی نیکسٹ ویک تو بہت بڑی بات ہے. یہ کن فیکن کا مظہر ہے, اللہ کی اس ذات کا مظہر ہے. میرا مولا دینا چاہے تو ایک سیکنڈ میں دے سکتا. شاعر نے صرف یہ نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے کہ میرے مولا کا نام لینے سے تقدیر نہیں بدلتی؟ اگر تقدیر نہیں بدلی تو پھر کیا؟ یہ اس میں اعظم ہے. میرا موسیٰ بن جعفر, میرا کریم امام, میرا صابر امام, میرا مظلوم امام, ایسا مظلوم. اور ایک آپ کا عمل ہے. جب بھی ہم گئے کاظمین, ہمارا ایک اصول تھا, میں ہمیشہ, ہم لوگ وہاں ہوٹل میں زمزم میں ٹھہرتے, ڈائننگ ہال, میسو ڈائننگ ہال ہے. ڈائننگ ہال میں آپ جیسے انٹر ہو, سامنے 2 گولڈن ٹومز ہیں, سامنے 2 گولڈن ٹومز ہیں. پہلی ٹوم موسیٰ بن جعفر, دوسری محمد ابن علی کی. وہاں پہ ہم یہ عمل کرتے ہیں. آپ پوچھنا بامبے والوں سے, ایسا یہ عمل ہے دوستو, یقین فروٹس پہ کرتے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا رہتا. بس آپ پورے گروپ کے ساتھ 50 55 60 70 لوگ رہتے, اور 2 3 140 تسبیح شاید کچھ کیلکول ہے, 140 تسبیح ہوتی ہے اگر انسان پڑھے. تو فروٹس پہ 5 قسم کے 7, آپ گھر میں کرو یہ عمل, اپنے گھروں میں کرو. شارجہ میں 8 10 لوگ 15 لوگ 3 4 فیملی 5 فیملیز کو بلا کے 10 فیملیز کو بلا کے کرو. ایسا مجھے لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت اچھا, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, بزنس کے لیے, سیکیورٹی آف دا جاب. لیکن آلویز میں ایک بات بولتا ہوں, یہ عمل کرو, آلویز کنڈیشنز اپلائی. یہ یاد رکھنا, یہ نہیں کہ آپ عمل کر رہے اور اس کے بعد پھر انڈین فلم دیکھ رہے, انڈین سانگ سن رہے, میوزک چھوڑ رہے. یہ ہے عورت بے حجاب نکل رہی, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں غیبتیں کر رہا ہوں, میں کسی کا مال کھا رہا, میں خمس نہیں دے رہا, میں خمس سے بول رہا نہیں, میں رزق حرام کھا رہا, رزق حلال نہیں ہے میں, تو پھر یہ نہیں ہوگا. ادروائز تم یہ نیت کرو, یہ کر کے دیکھو بدھ والا عمل 7ویں آپ کبھی بھی کر سکتے. کراچی میں بدھ کے امام بارگاہ میں ہوتا, آپ کبھی کوئی دن بھی, اس لیے کہ وینسڈے کا دن جو ہے وہ 7ویں امام کا دن.